تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے ان چیزوں کو، NLP کو، ہپناٹزم کو، ٹیلی پیتھی کو. تو میں چاہوں گا کہ آج ہم نا اس کا ایک دوسرا اینگل دیکھیں. وہ یہ ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ بہت عرصے سے پڑھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، کچھ پریکٹس کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ اس سارے پروسیس میں، ان پریکٹسز کے پیچھے بنیادی طور پہ ہمارے دماغ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی شرٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز. یس، یہی ہمارا موضوع ہے جی آج کا. اور اس کے نیچے میری ایک اور بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو اس شرٹ پہ وہ پوری نہیں آنی تھی. ہاں جی. فوکس آن واٹ یو فوکس. فوکس آن واٹ یو فوکس. ویری ونڈرفل. رائٹ. بیکاز جب آپ کی انرجی جس طرف جا رہی ہوگی، آپ کا کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو آپ کا کالی بلی کی طرف فوکس ہے، ادھر ہی انرجی جا رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، ہمارے یہاں پیچھے موجود ہے، اس کو کہتے ہیں راس، ریٹیکل ایکٹیویشن سسٹم. اس کا کام یہ ہے کہ جس چیز پہ، آپ کو یاد ہے ایک مووی میں ڈائلاگ تھا کہ مجھے تجھ سے میں نے اتنی محبت کی کہ ساری کائنات مجھ سے ملانے کی سازش کی. رائٹ. تو وہ جو سازش ہے نا، وہ یہ ریٹیکل راس کا کام ہے. راس آپ کی ساری چیزوں سے توجہ ہٹا دیتا ہے اور اس ایک پرٹیکولر چیز پہ پورا فوکس لے آتا ہے. تو اگر آپ نے کالی بلی پہ فوکس کیا ہے، آج میں نے صبح پتہ نہیں کس کی شکل دیکھ لی تھی، پہ فوکس کیا ہے، تو آپ کا دن منحوس ہی گزرے گا. اچھا، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے اس مطلب، اب اس کو کوئی پرسنل نہ لے، کہ کمزور ذہنی صلاحیتوں کے لوگوں کے اوپر یہ چیزیں جلدی عمل کر جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس سے پہلے اگر ہم ہپنوسس کو ڈی بنک کریں کہ ہپنوسس ہے کیا، پھر ہم آئیں گے کہ کمزور اور مضبوط کیا ہوتا ہے. ویسے میں جنرلی آپ کو ایک بتا دیتا ہوں، یہ بھی ایک متھ ہے. اچھا. جتنا آدمی کمزور ذہنی صلاحیتوں کو ہوگا، اتنا اس کو ہپنوٹائز کرنا مشکل ہے. اچھا، ویسے میں نے اس سے ریورس سنا ہے. وہ سننے کو تو میں کہہ رہا بڑی متس ہیں. رائٹ. اچھا، ہم ہپنوسس کو اوپن کرتے ہیں. ہاں، اس کے بعد خود ہی جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. ہپنوسس کی جو ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، ہر وہ چیز دیٹ یو ہیو ایکسیپٹیڈ وداؤٹ کویسچننگ، جس کو آپ نے سوال پوچھے بغیر سر تسلیم خم ہے، جو قبول ہے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ہم نے اس کی ہپنوسس کی بیسک ڈیفینیشن بتائی. صحیح ہے. اچھا، اب ہپنوسس ہے کیا، پہلے ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہپنوسس کے متس کیا ہیں، ہم ان کو ڈی بنک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہپنوسس از اے سلیپ لائک اسٹیٹ. اٹ از ناٹ سلیپ، اٹس اے سلیپ لائک اسٹیٹ. ٹھیک ہے. جیسے سونے کی طرح کی ایک اسٹیٹ ہے. غنودگی، وہ ابھی آپ کو میں جب سمجھاؤں گا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارا برین وائبریٹ کرتا ہے. اس وقت میرا، آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کا برین تقریباً 20 سے 22 کے درمیان وائبریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیٹا اسٹیٹ ہے. اس سے نیچے ہاف، جس کو ہم الفا اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ ہم نے سلوا پہ جب ڈسکس کیا تھا، اس کو ہم نے اس وقت بھی کیا تھا، وہ 10 کے آس پاس کی وائبریشن ہے. اس سے نیچے 4 to 7 وائبریشن پہ جب برین وائبریٹ کرتا ہے، اسے تھیٹا کہتے ہیں. ایز اے ہپنوٹ، اس سے نیچے جو ہے نا 1/2 سے 4 تک، وہ ڈیلٹا ہے، ڈیپ سلیپ. ٹھیک ہے. ایز اے ہپنوٹسٹ میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کے برین کی وائبریشن کو بٹوین 4 to 7 لے کر آؤں. یہ ٹرانس اسٹیٹ بھی کہلاتی ہے، یہ آپ کی کیا سجسٹیبلٹی اسٹیٹ بھی کہلاتی ہے. یہ وہ اسٹیٹ ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا برین اسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے انیشلی. آپ نے کہا 5 to 4 to 7. 4 to 7 لے کے آؤں بالرضا. ہاں، بالرضا. ٹھیک ہے. یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں آپ کو جب صبح اٹھتے ہیں نا نیند میں، تو خواب یاد رہتے ہیں. جو خواب آپ کو یاد نہ رہے تو آپ ڈیلٹا میں چلے گئے تھے. اس کا مطلب ہے، وہ کہتے تھے نا کہ وہ ہمارے زمانے میں نا، وہ ایک ہوتا تھا PTV ہم تو ٹوں کہتے تھے، ہر وقت وہ بیچارہ غائب. تو اس کے جب وہ میچ چل رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا وہ ایک ڈرامہ آتا تھا وارث، تو اس میں وہ کہتا ہے 14 میں کہتا ہے تجھے، اب وہ یہاں پہ نا تجھے پہ وہ کھڑا ہو گیا ہاتھ اس کا. ہمارا رابطہ سیٹلائٹ سے منقطع ہو چکا ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب رابطہ واپس آیا تو پٹاخ تھپڑ، بس اتنا ہی تھا. یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ ایپیسوڈ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو وہ جو رابطہ منقطع ہونا ہے نا، وہ 4 سے نیچے جیسے ہی آپ گئے ہیں، آپ کا رابطہ کانشیسنس سے ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. جو لوسڈ ڈریمنگ ہوتی ہے وہ بھی تقریباً 4 to 7 کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک. سو آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں، لیکن آپ ہوش و حواس میں بظاہر نہیں ہوتے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ چل نہیں رہے ہوتے، آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہپنوٹسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے برین کو اس نیچے وائبریشن پر لائے بالرضا، جیسے آپ نے کہا،
اور اس کے بعد وہ وہاں پر آپ کو سجیشنز دے. ان سجیشنز کو ماننا یا نہ ماننا سبجیکٹ کی مرضی ہے. سجیشن مطلب کمانڈس؟ کمانڈ نہیں, سجیشن دے سکتا ہے. جو کمانڈ دیتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, وہ رانگ نمبرز ہیں. ہاں یہ بڑا ضروری ہے. ہاں وہ صرف سجیشن دے سکتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک کہتا ہوں جی, آپ کو میں 4 to 7 پہ لے کر آیا, آپ نے کہا یار میرے میں کانفیڈنس نہیں ہے, ٹھیک, تو مجھے ہپنوسس کے تھرو مجھ میں کانفیڈنس ڈالیں. اب میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو ایسا واقعہ ہوگا جہاں آپ نے بڑا کانفیڈنٹ فیل کیا تھا. جائیں جا کر اس واقعے کو ریکال کریں, دیکھیں کیا دیکھ رہے تھے, سنیں کیا سن رہے تھے, محسوس کریں کیا محسوس کر رہے تھے, چکھیں کیا چکھ رہے تھے, سونگیں کیا سونگ رہے تھے, اس کو ریکال کریں اور اس میں سے جس چیز سے آپ کو کانفیڈنس آ رہا تھا نا اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں. یہ سجیشن ہے میرا. کون سا واقعہ تھا, کیسا واقعہ تھا, آئی ایم لیسٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ, کیونکہ وہ آپ کا پرسنل واقعہ ہے. یہ جو ایک مت ہے نا لوگوں کی کہ جی ہم اس کو وش میں لے لیں گے, اس کی انفارمیشن نکال لیں گے. اگر وہ بندہ وش میں ہے تو وہ تھیٹا میں نہیں ہے, کنٹرولڈ ہے. نہیں, وہ تھیٹا سے نکل چکا ہے. اگر وہ الفا میں ہے تو بھی وہ آپ کی بات نہیں سن رہا, پھر وہ کیا کہنا چاہیے, وہ جو ہے نا وہ بالجبر ہو گیا. ہاں وہ بالجبر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ 4 سے نیچے چلا گیا ہے اور وہ خراٹے لے رہا ہے تو وہ ڈیپ سلیپ میں جا چکا ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا اس سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے, وہ ٹوں کی آواز آ گئی ہے, ٹھیک ہوگی. بالکل. سو آپ جب بندہ انڈر ہپنوٹک اسٹیٹ ہوتا ہے, انڈر ہپنوٹک ٹرانس ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے آپ کی سجیشن کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ ابھی ہم پہلے جب بات کر رہے تھے تو آپ کی ایک کولیگ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جی وہ میری ایک گروپ میں نے سنا کہ وہ ایک جاننے والے نے کہا جی اس نے شیشہ نیچے کرو, اس نے شیشہ نیچے نہیں کیا تو اس نے جیسے اس کی طرف دیکھا وہ تو اس نے شیشہ نیچے کر کے سب کچھ سے پکڑا دیا. تو میں سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے یا جس کے ساتھ ہوا ہے آپ اس سے خود ملے؟ نہیں. میں کہ یار ایسی کہانیاں چلا کر اور وہ پینڈولم دکھا کر لوگوں کو ڈراموں میں, فلموں میں, اسٹیج ہپنوسس از ایکچولی اے ڈراما کریٹڈ ٹو فینٹیسائز پیپل. اور یہ کیوں ہوا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے. سینما کا بڑا کردار ہے اس کو, یہ سینما سے پہلے کسی اور کا کردار ہے اس میں, وہ جاننا بڑا ضروری ہے. اپ انٹل 1930s لوگوں کا انڈر ہپنوسس آپریشن کیا جاتا تھا. آج بھی ایران میں وہ ڈاکٹر موجود ہے, میرے لنکڈ ان پہ وہ میرے ساتھ ہے. ہماری پوڈ کاسٹ ہونی تھی, انفارچونیٹلی جو حالات ہوئے اس کی وجہ سے نہیں ہو سکی. وہ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہے, وہ آج بھی لوگوں کو انڈر ہپنوسس ان کے آپریشن کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ عقل داڑھ کا آپریشن کروایا, اس نے بندے کو ہپنوٹائز کیا, اس کی عقل داڑھ نکالی گئی, بندے کو پتہ ہی نہیں چلا ہے, ٹھیک. ناؤ یہ ایک پراپر سائنس تھی جو کہ اینستھیزیا کے آنے سے پہلے تھی. اب جب میڈیکل سائنس آئی انہوں نے تو اینستھیزیا بیچنا تھا, تو 1930s تک ہپنوٹسٹ کو ایک کلٹ قرار دے دیا گیا, ان کو غیر مذہبی جماعت بنا دیا گیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں. ہپنوٹسٹ چھپتے پھرتے تھے, چرچ نے بھی کہا ان کو نکالو, باہر بھی نکالو, وہ ایک پوری پروموشنل کیمپین چلائی گئی, ورنہ تو اینستھیزیا بکنا ہی نہیں تھا ان کا, ٹھیک ہے. سو یہ لیکن ایک چیز یہاں پہ ویسے وضاحت کے لیے جاننا چاہ رہا ہوں. ایک ماڈل دیا سائنس نے, ٹھیک ہے, وہ ایک میڈیسن ہوتی ہے اینستھیزیا کی جو بھی ہوتی ہے, تو وہ اس پروسیس سے کسی کو اپنیٹائز کر لیا. ایک یہ ہے کہ آپ نے برین کو سگنل دیے اور کر لیا. تو ویسے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خطرناک بھی ہو سکتی ہے. یار دیکھو خطرناک کی جہاں تک آپ بات کرو گے نا, خطرناک سمپل سی بات ہے بھائی. آج آپ میڈیکل سائنس سے پوچھو ہومیوپیتھی صحیح ہے, وہ کیا کہتے ہیں, سوڈو سائنس ہے. بالکل. سب اسٹیرائڈز ہیں. کیسے اسٹیرائڈز ہیں؟ ہومیوپیتھی تم سے پرانی ہے. حکمت کو کیا کہتے ہیں یار؟ حضرت علی کو جب چاقو لگا تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کوئی اینستھیزیا سے نکالا گیا تھا چاقو. صحیح, ایگری, ٹھیک ہوگی بات. سو یہ اٹس اے اسٹیٹ آف یور برین. دیکھو پین کہاں ہوتی ہے, آج سائنس نے, قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ہم ان کی جلدوں کو جلائیں گے پھر زندہ کریں گے, پھر لگائیں گے, پھر جلد جلائیں گے, پھر جلدیں ان کی واپس دیں گے. کیوں؟ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو پین کے نوزی سیپٹرز ہیں وہ ہماری جلد کے اوپر ہیں. سوئی ایک دفعہ اندر چلی جائے تو پھر کوئی پین نہیں ہوتی. کنولا لگا کے بندہ 10 دن پھرتا رہتا ہے. 10 دن پھرتا, کریکٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو پین سپرفیشل ہے, ایسے ہی ہے. سو ہپنوسس کا مطلب, میں جب میں یہ کورس کر رہا تھا میرے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہوا. میرے استاد نے میں نے کہا ایسا جی یہ ڈرامہ ہے. میں بھی بڑا اسکیپٹیکل تھا. اس نے کہا اچھا آ جاؤ بیٹھ جاؤ, تم سبجیکٹ بن جاؤ. میں آ گیا.
اچھا انہوں نے مجھے ہپنوٹائز کیا اور انہوں نے مجھے یہ یقین دلا دیا ہپنوسس کے اندر کہ میرا یہ جو بازو ہے نا لیفٹ والا، یہ ایک گیلا کپڑا ہے، اس کی اپنے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پین اس میں ہے ہی نہیں. تو وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو کہا کہ جا کے اس کو یہاں چٹکیاں کاٹو. ٹھیک، وہ آئے، انہوں نے مجھے چٹکیاں کاٹیں، سارا کچھ ہوا. میں جب انہوں نے مجھے نکالا ٹرانس سے، میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا سر ڈرامہ کیا ہے نا آپ نے، ان سب نے آ کے مجھے یہاں پیار کیا ہے. کہا ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ. تو انہوں نے جو پہلا بندہ بیٹھا تھا، سکا یار اٹھ کے کاٹ کے بتانا سا کیسے چٹکی کاٹی تھی. اس نے چٹکی کاٹی، میں نے کرسی سے چھلانگ ماری. اچھا. کہتا ہے میں نے، کیونکہ وہ ریکارڈ ہو رہا تھا، میں نے کہا شاید اس نے چٹکی اب زیادہ کاٹی ہے. انہوں نے مجھے ریکارڈنگ دکھائی، اس نے ریکارڈنگ میں بھی ایکچولی وہی چٹکی کاٹی ہوئی تھی. ٹھیک، پین میرے پاس فیل نہیں ہوا. ناؤ یہ اگین ہپنوٹزم جو ہے وہ ہر کسی کا فوٹے نہیں ہے. بہت سارے نیم حکیم دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، بچ کے رہنا. ٹھیک، اس کو پروپیگنڈا کیوں ہوا؟ پروپیگنڈا اس لیے ہوتا ہے کہ یار جو بھی ایک جس کے اندر آپ یار کرونا کی ویکسین ثابت ہو گیا ہے کتنی ساری فراڈ تھی، لیکن اس وقت کیا تھا؟ ضروری ہو گئی ہے. ہر کوئی شاٹیں لگوا رہا تھا، مر جائیں گے نہیں، سادہ پانی پلا رہے تھے ہمیں. تو اسی طرح جب بھی کوئی ڈومیننٹ پاور ہوتی ہے، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، پوسٹر تو لگے ہوتے ہیں. سگریٹ بند ہوئے ہیں آج تک؟ کیا حکومتیں چاہیں تو بین نہیں کر سکتی سگریٹ؟ اتنا ان کو خیال ہو. ہاں بالکل. ٹھیک، سو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کو، یہ بھی ہپنوسس ہے، آپ کو ہپنوٹائز کر دیا گیا ہے کہ ہپنوسس ایک کلٹ ہے، اس کو بند کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، آپ کو ہپنوٹائز کر دیا گیا ہے کہ جناب آپریشن کے بغیر، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپریشن نہیں کرنا، فزیکل اپنی تمام علتیں پوری کرنی ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، بٹ اگین صرف اس وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جی وہ اس لیے سائنس چونکہ بین ہوئی تھی تو کچھ نہ کچھ تو خطرناک ہوگا. اس سے زیادہ خطرناک آپ کا اینستھیزیا. کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے، میرے امی کی کزن تھیں، ان کی بیٹی 11 سال کی بچی، آج سے یہ کوئی 20-22-25 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، 11 سال کی بچی صرف ٹونسلس کا آپریشن، ٹونسلس کتنی آسان چیز ہے، ہاں ویری سمپل. ٹھیک ہے، اس کے لیے گئی، اینستھیزیا اوور ڈوز سے آن دا اسپاٹ ختم ہو گئی. اب مجھے بتاؤ کیا اینستھیزیا جو ہے وہ قاتل ہے یا اینستھیزیا جان بچاتا ہے؟ لیکن ہر دفعہ تو نہیں ہوتا نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں رائٹ. بٹ پھر بھی وہ ایک، میں میڈیکل سائنس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ کون سی چیز خطرناک ہے. کریکٹ. اینستھیزیا میں تو ایک فورن باڈی آپ کے اندر ڈالی جا رہی ہے نا، ہپنوسس میں کون سی فورن باڈی ہے؟ اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے، جو مجھے ابھی تک کی آپ کی گفتگو سے لگا ہے، کہ برین کے اوپر جو امپیکٹ ہے کہ آپ وہ انجیکٹ کر کے کسی انجیکشن کے ذریعے، کسی میڈیسن کے ذریعے برین کو وہ سگنل دے رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی برین کی انٹرنل پاور سے وہ سگنل لے رہے ہیں، تو رزلٹ سیم ہے. رزلٹ سیم ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں پھر ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ آڈینس میں سے کوئی اٹھے، کیونکہ مفتیان یوٹیوب بہت ہے نا. ٹھیک ہے، وہ مفت میں فتنہ پھیلاتے ہیں، تو میں نے مفتیان یوٹیوب کہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ اٹھیں اور کل وہ کہیں جی بس ہپنوسس سیکھنا ہے، ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. بھائی جانا ہے، تمام ہم نے حجتیں پوری کرنی ہیں.